اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف حدیث کے عنوان سے پچھلی بار یا پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، جو کچھ آپ کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کو نہ منع کیا نہ ہی آپ نے اس کو کرنے کے لیے اپنے زبان سے کچھ کہا، تو گویا کہ وہ ایک آپ کی خاموشی آپ کی اجازت سمجھی جاتی تھی. ان سب کو حدیث کے زمرے میں لایا جاتا ہے، یعنی ان سب کو حدیث شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کا تعارف حاصل کیا تھا ہم نے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا. ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کچھ صحابہ کرام کو اجازت دی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تحریر میں لے لیا کریں. لیکن بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حدیثیں لکھنے سے یا قرآن کے علاوہ کچھ باتیں لکھنے سے جو ہے وہ منع فرمایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور ابھی لوگوں کے دل میں، لوگوں کی زبان پر اتنی روانی، کچھ لوگوں کی زبان پر اتنی روانی نہیں آئی تھی کہ، اور پھر اس بات کا پورا اندیشہ تھا کہ قرآن اور قرآن کے علاوہ جو باتیں، جو اقوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، انہیں پڑھنے کا کبھی امکان تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں کچھ لوگوں کو جو کہ لکھنا جانتے تھے اور جو لکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ نے اب ان کو منع فرما دیا تھا. ٹھیک، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے، دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو کہ لکھ رہے تھے، ٹھیک، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ رہے تھے، ممکن ہے کہ وہ اتنا قوی الحافظہ نہ ہو، یا ان سے کچھ غلطی کا امکان ہو سکتا ہو، یا ابھی ان کے اندر، ان کے دین میں اتنی پختگی نہ آئی ہو کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہوں کہ ان کے دین میں اتنی پختگی نہیں آئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا. ٹھیک، لیکن کوئی دوسرے صحابہ کرام ہیں جن کو باقاعدہ آپ نے کہا ہے اور باقاعدہ آپ نے تعلیم دی تھی کہ علم کو لکھ کر محفوظ کرو، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے تھا کہ کیونکہ ان کا قوت حافظہ مضبوط تھا، اور پھر دوسری چیز یہ کہ ان کا دین، ان کا ایمان اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ ان سے غلطی کا امکان یا خلط ملط کا امکان نہیں تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی. دوسری وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے، جن لوگوں کو پرمیشن دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے کی، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ بعد کا دور تھا، یعنی جب کہ قرآن نازل ہو، ابتدائی دور میں تو آپ نے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی احادیث کو لکھنے کی. کیونکہ اگر ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ قرآن کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو گڈمٹ کر دیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں لوگوں کو احادیث لکھنے سے منع کیا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دی. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کی احادیث جو ہیں وہ کھجور کی چھالوں پر اور چمڑے پر لکھی ہوئی صحابہ کرام کے پاس موجود تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، جو دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس میں بھی کتابت وحی کا سلسلہ، وہ کتابت حدیث یعنی حدیث کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آتا ہے صحابہ کرام کا دور، یعنی خلفائے راشدین کا دور. تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ تو کام انفرادی طور پر، یعنی الگ الگ صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تحریر میں لے کر آئے، اس کو قلم بند کیا، اس کو نوٹ ڈاؤن کیا. لیکن باقاعدہ سرکاری طور پر یہ کام خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر نے نہیں کرایا، بلکہ اس وقت تک چونکہ قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، صرف حفاظ قرآن موجود تھے اور ایک نسخہ جو حضرت حفصہ کے پاس تھا وہ موجود تھا. اس لیے حضرت ابو بکر نے اس کی بہت حوصلہ افزائی نہیں کی کہ لوگ احادیث لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. باقاعدہ سرکاری طور پر اس کا حکم جاری حضرت ابو بکر نے نہیں فرمایا. حضرت ابو بکر کے بعد دور آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس پہ، بلکہ کچھ صحابہ کرام کو، اب جب روایات پڑھیں گی، احادیث جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کچھ صحابہ کرام کو انہوں نے سختی، کچھ لوگوں کو سختی بھی کی کچھ لوگوں کے اوپر حدیث یا قرآن کے علاوہ کچھ اور بات لکھنے پر. لیکن بعد میں جو ہے وہ سختی صرف اس وجہ سے تھی تاکہ لوگ احتیاط کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نقل کرنے میں، یا کوئی بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں، ٹھیک ہے. لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں جیسے کہ معلوم ہے کہ قرآن کا جو کتابی شکل میں جمع کیا گیا ہے، مصحف کی شکل میں جو جمع کیا گیا ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا ہے. تو اس کے بعد جب قرآن کتابی شکل میں جمع ہو گیا، اس کی کئی کاپیز پوری جو مملکت اسلامیہ تھی اس میں بھیج دی گئی. اس کے بعد حضرت عثمان نے اس کی طرف توجہ کی تھی اور باقاعدہ درس کے سلسلہ شروع کیا تھا، احادیث کے بھی کلاسز لگانا انہوں نے شروع کرنے کی باقاعدہ لوگوں سے کہا تھا، ٹھیک ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں حدیث کے حلقے لگنا، یعنی حدیث کے درس کی جو ہے وہ کلاسز شروع ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر حضرت علی کا دور آتا ہے. حضرت علی کا دور بہت ہی انتشار والا دور رہا ہے. اس میں شیعیت جو ہے وہ، یعنی بہت سے مخالفین بھی آ گئے تھے، اور حضرت علی کا دور بہت ہی پرہنگم رہا ہے، اس میں بہت ہنگامے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے دین کی جو بنیادیں تھیں اس پر کام کیا، درس و تدریس کا بھی سلسلہ رہا. لیکن باقاعدہ احادیث کے اوپر کچھ نہ کچھ تو کام ہوا، جس طریقے سے قرآن کی ترویج ہوئی، قرآن کی اشاعت ہوئی، لیکن باقاعدہ طور پر بہت زیادہ کام نہیں تھا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ وہ دور تھا جب کہ صحابہ کرام موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کی صحبت اختیار کی تھی، آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، آپ کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ جو جنگوں میں شریک رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ صحابہ کرام کا دور گزرنے کے بعد آتا ہے تابعین کا دور. تو تابعین کے دور میں بھی دو طرح کے لوگ پائے جاتے تھے. کچھ وہ لوگ تھے جو کہ حدیث کو باقاعدہ تحریر کرنے پہ یا اس کو لکھنے کے لیے صحیح نہیں سمجھتے تھے، جیسے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو کہ اس کو باقاعدہ کہتے تھے کہ اب ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے شمائل کو، آپ کے عادات و اطوار کو ہم تحریر میں لے کر آئیں. تو حضرت اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ تابعین کے دور میں کام کیا ہے وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کام کیا ہے. اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے باقاعدہ حدیثوں کے لکھنے کا حکم دیا سرکاری طور پر. تو یہ جو صحرا جاتا ہے حدیثوں کے جمع کرنے کا اور حدیثوں کو باقاعدہ سرکاری طور پر جمع کرانے کا، اس کا سرٹیفکیٹ جو جاتا ہے وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے. یہ تابعین کا اور تبع تابعین کا دور تھا. اس کے بعد تبع تابعین کا دور آتا ہے، یہ تیسری صدی ہجری کا دور تھا، یعنی دوسری صدی ہجری ختم ہو رہی تھی اور تیسری صدی ہجری جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی. اس میں یعنی جو تبع تابعین کا دور ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں بھی کہ صحابی کسے کہتے ہیں، دوبارہ سے آپ کو بتا دے رہے ہیں. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، اور آپ کی ملاقات کا شرف اس کو حاصل ہوا، اور ایمانی کی حالت میں اس کو موت ہوئی. اب صحابی سے جس بندے نے ملاقات کی، صحابی کی کمپنی میں بیٹھا، اس کی صحبت میں بیٹھا، اور ایمانی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ بولا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تابعی، ٹھیک ہے. اب تابعی کے صحبت میں جو بندہ بیٹھا
اس سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور ایمانی کی حالت میں وہ انتقال کر رہا اس نے، اس کو بولتے ہیں تبع تابعین. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو تبع تابعین کا دور تھا، یعنی جو تابعین کے بعد کے جو لوگ تھے ان کا جو دور آیا ہے، ان کا جو پیریڈ آیا ہے، اس میں باقاعدہ حدیثوں کو کی چھٹائی کا کام تھوڑا شروع ہوا تھا. اور اسماء رجال یعنی جو حدیث کو جن لوگوں نے نیریٹ کیا ہے ان لوگ کی زندگیاں کیسی تھیں، ان لوگوں نے کیا کیا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے، اس کے اوپر کام ہوا ہے. اور حدیث کے اوپر بھی تھوڑا بہت کام شروع ہوا ہے. اور اسی اس میں جو تبع تابعین کا دور تھا، اس میں کچھ کتابیں، چونکہ سرکاری طور پر حکم ہو چکا تھا حدیث کی کتابیں لکھنے کا، حدیثیں لکھنے کا، تو اب جو ایک وہ ہوتا ہے کہ جو انفرادی طور پہ بندہ کام کرے، ایک ہوتا ہے باقاعدہ سرکاری جب پرمٹ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کام میں پختگی آ جاتی ہے اور تیزی بھی آ جاتی ہے، اور لوگ زیادہ اعتماد سے اور زیادہ چھان پٹک کے کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس دور کی جو کتابیں، مشہور کتابیں ہیں، ان میں مسند احمد ابن حنبل کا نام آپ لوگوں میں سے کچھ نے سنا ہوگا. تو مسند احمد بن حنبل اس میں بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ مسند عثمان ابن ابی شیبہ اور نعیم ابن حماد کی کتابیں بھی مشہور ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک صدی آتی ہے چوتھی صدی ہجری. اس میں مزید تحقیق کا کام ہوا ہے اور امام حاکم، ابن حبان اور طبرانی وغیرہ نے کام کیا ہے. تو یہ جو ادوار، یہ جو پیریڈ گزرے ہیں، اس میں تیسری صدی ہجری سے جو ہے چھٹائی کا کام شروع ہوا، اور چوتھی صدی ہجری میں جو ہے یہ کام بہت زور پکڑ گیا اور بہت زیادہ تحقیق شروع ہو گئی. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اور جو لوگ تھے، اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے جو اور مزید آگے بڑھ کر جنہوں نے کام کیا، جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ، انہوں نے ایسی حدیثوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا جو کہ باقاعدہ ان کا جو کرائٹیریا تھا اس پر پوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جو حدیث کی جو شرائط تھیں، جو انہوں نے شرطیں مقرر کی تھی، اس پر پوری اترنے والی جو حدیث تھی، اسی حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا. ٹھیک ہے. تو ان کی کچھ شرائط تھی اور وہ شرائط بہت سخت تھی. ایک مثال دے کے ہم آگے بڑھیں گے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دور کا سفر کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ کسی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت دور ان کا سفر کر کے گئے، اور اس وقت کا سفر اتنا آسان نہیں تھا کہ بہت آسانی سے سفر ہو جاتا، کافی مشقت کا سفر ہوا کرتا تھا. تو جب وہاں جا کر دیکھا تو وہ بندہ اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے خالی بیگ جو تھا وہ دکھا رہا تھا. ٹھیک ہے. تاکہ اس کا گھوڑا اس کے پاس آ جائے، وہ سمجھے بیگ کے اندر جو ہے وہ تھیلے کے اندر چارہ ہے. تو امام بخاری بغیر اس سے حدیث لیے واپس آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو اس کا کیا اعتبار کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث بیان کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ احتیاط تھی جو کہ ان لوگوں نے کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتابیں باقاعدہ جمع کری اور کتابوں میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ حدیثیں نقل کی ہیں. اسی لیے امام بخاری کے جو کتاب ہے اس کو کتاب اللہ یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب مانا جاتا ہے حدیث کی، اور اس کے بعد امام مسلم کی کتابوں کا درجہ ہے. ٹھیک. تو یہ 6 حدیث کی جو مستند کتابیں ہیں ان کے نام آپ کو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ. ٹھیک. اور یہ کام جو ہوا ہے یہ 5ویں صدی ہجری میں اور 6ٹھی صدی ہجری میں جو ہے 5ویں صدی ہجری میں یہ کام ہوا ہے. یہ بہت ہی اہم کام تھا جو کہ ان لوگوں نے کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بہت ہی اعتبار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، اور دین ہمارے پاس اتنی ہی باوثوق ذرائع سے اور پوری سچائی کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے، اور دین عملی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے.
माइक म्यूट कर लीजिए सिस्टर शाहिना। जी, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों का जो कलेक्शन हुआ, जिस तरह उस पे काम हुआ, उसका एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश किया गया। ज़ाहिर है कि ना यहाँ तफसील का मौका है, इसके ऊपर काफ़ी मुताला करिए अहादीस के साथ ही साथ, ताकि हमें पता चले कि हमारे असलाफ ने कितना अहम कारनामा अंजाम दिया है और कितनी ईमानदारी और दयानतदारी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। और बिल्कुल उसी तरीके से और बहुत छटाई के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ उन्होंने हूबहू हम तक पहुंचाया, ताकि क़यामत तक के जो आने वाले लोग हैं वो पूरे एतबार के साथ और पूरे इत्मीनान के साथ दीन को सही तरीके से फॉलो कर सकें। ठीक है। और आपको मालूम है कि जब हज़रत अली का दौर आया था, तो हज़रत अली के ज़माने में ही शियाने अली के नाम से और हज़रत अली के बाद ख़ास तौर से शियत का ज़ोर हो गया था, यानी शिया लोगों का एक तबका जो है वो उभर आया था, और जिसमें जो है वो लोगों ने ये वो दौर था जिसमें कमज़ोर यानी झूठी हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बहुत ज़्यादा आम की गई थी। और इसमें इसका पता यानी इसकी दलील क्या है कि झूठी हदीसें पेश की गई थी? उसकी एक दलील ये है कि कुछ लोग वो थे, उनमें से एक शख्स का बयान हम आपको नकल कर देते हैं कि वो बाद में उसने तौबा कर ली थी उन्होंने, और पहले वो शिया हो गए थे और शिया ने अली में शामिल थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने तौबा कर ली तो उन्होंने खुद बताया कि मैंने कितनी हदीसें ये और ये हदीसें जो हैं वो बाकायदा गढ़ कर यानी गलत मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की हैं। तो इससे पता चलता है, और भी बहुत सी दलीलें हैं जो कि दीन से टकराती हैं, दीन के उसूलों से टकराती हैं, दीन की जो तालीमात हैं उनसे टकराती हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी और जिस तरह के आपने मामलात किए उससे टकराने वाली अहादीस हैं। तो वो हदीसें जो हैं वो उलमाए मुहद्दिसीन ने उनको ज़ईफ़ हदीस और कमज़ोर हदीस और मौज़ू हदीस के कटहरे में जो है वो रखा है। ठीक है। तो ये था तारुफ थोड़ा सा हदीस के बारे में और हदीस की जमा के बारे में। अब इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो बयान की जाती है, उस हदीस के जो इस्तिलाहात हैं, यानी कौन सी हदीस को क्या कहेंगे, क्या नाम कह देते हैं, वो इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये बता देते हैं, एक चीज़ और आपको समझाना ज़रूरी है, वो ये कि हदीस के 2 पार्ट किए जाते हैं। जो हदीस बयान की जाती है उसके 2 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा जो है वो सनद कहलाता है और एक हिस्सा मतन कहलाता है। जी, देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन। तो इसमें यहाँ जो अन इब्न उमर से और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो चीज़ है, इसको कहते हैं सनद। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। तो यहाँ अन इब्न उमर यानी जिन लोगों ने ये इसके ऊपर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस हदीस को नरेट किया है, इस हदीस को बयान किया है। तो इस हदीस को जो बयान करने वाले होते हैं, उसकी जो चेन होती है, उसको बोलते हैं सनद। ठीक है, उसे सनद बोलते हैं। ठीक, और जो हदीस जो बयान करते हैं, या जो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बयान की जाती है, ये जो हदीस बयान की जाती है, उसको बोलते हैं मतन। ठीक है, इसे मतन बोलते हैं। तो सनद के एतबार से भी हदीस के कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, और मतन के एतबार से भी हदीस का कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, मतन किसे कहते हैं? जो हदीस का खास जो हदीस होती है, खास जो बात कही जाती है, जो हुक्म दिया जाता है, जो बात बताई जाती है, जो मक़ूला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नकल की जाती है, उसको मतन बोलते हैं। और जो चेन ऑफ नरेटर्स होती है, उसको सनद बोलते हैं। ठीक है।
اب جو حدیث ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نے جو بات فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اسے قولی حدیث کہا جاتا ہے. قولی حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث دیکھی کہ بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے، یہ قولی حدیث ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث یعنی جو کام آپ نے کر کے دکھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو 3 بار اعضائے وضو کو دھویا. اس طریقے کی جو صحابہ کرام نے جو بات بیان کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو یہ کام جو ہوگا وہ فعلی حدیث کہلائے گا، یہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کر کے دکھایا ہو، کچھ عمل کر کے دکھایا ہو، اس حدیث کو فعلی حدیث کہیں گے. ٹھیک ہے. تیسری حدیث ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی کا کوئی بات کہی یا کوئی کام کر کے دکھایا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہوگی وہ یا تو قولی ہوگی یا فعلی ہوگی یا تقریری ہوگی. ٹھیک ہے. حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے، قولی، فعلی یا تقریری. اب اس حدیث کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقریری ایک بار پلیز ریپیٹ کر دیجیے. ہاں، تقریری حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے کہ صحابہ کرام نے کچھ کھایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کچھ نہیں کھایا، وہ چیز نہیں کھائی، یعنی کچھ گوشت کھا رہے تھے کسی چیز کا صحابہ کرام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو صحابہ کرام کو منع کیا اور نہ ہی خود کھایا. ٹھیک. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حرام ہوتا تو آپ منع کر دیتے، اور آپ کو چونکہ کچھ رغبت نہیں ہوئی، آپ نے کھایا نہیں، تو یہ حدیث جو ہے، لیکن یہ حدیث بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کیا گیا، تو وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں. اوکے میم، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. مسئلہ ذالک. تو حدیث کی کچھ اور گروپ کیے گئے ہیں، کچھ اور اس کے تقسیم کی گئی ہے. ایک حدیث وہ ہوتی ہے جو کہ حدیث قدسی ہوتی ہے. حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہو. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اتنی باتوں کا حکم دیا. ٹھیک ہے. یا بندہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ یوں کہتا ہے، اور بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اس طرح سے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی بات نقل کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کلیئر؟ کہ حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات نقل کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ قرآن کا پارٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں. یہ بھی وحی کا ایک حصہ ہے، اس کو بولتے ہیں وحی غیر مطلوب. انشاءاللہ آپ کبھی پڑھیں گے، موقع ملے گا تو، یعنی یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے. تو اس کو ہم وحی نہ کہہ کے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ وحی غیر مطلوب بولتے ہیں یا حدیث قدسی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ حدیث قدسی، جس میں اللہ، اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے قدسی کا کہ اللہ کی صفت ہے نا قدوس، قدوس السلام المومن، تو قدوس سے یاد کر لیجیے گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات نقل کر رہے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی بات بیان کر رہے ہوں، اللہ سے جو ہے وہ بیان کر رہے ہوں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا، دوسری حدیث کی قسم کون سی ہے؟ حدیث مرفوع. حدیث مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے جس میں جو چین آف نریٹر ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچتی ہے. یعنی جیسے کہ امام مسلم نے کسی سے سنا، انہوں نے کسی تابعی سے سنا، ان تابعی نے کسی صحابی سے سنا، ان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ٹھیک ہے. تو کہیں بھی چین جو ہے یہ بریک نہیں ہوئی ہو، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو حدیث جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچتی ہو یا جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس میں بیان کی جاتی ہے وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، جس میں اللہ کے رسول کا کوئی قول بیان کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جائے، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. مرفوع کا رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
بلندی کو کہتے ہیں، رفت بلندی کو کہتے ہیں، یعنی جو پہنچتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آپ کو شیئر کرتے ہیں. دیکھیے دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، ان سے کسی صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تابعی نے تبع تابعی سے سنا، اور وہ حدیث امام مسلم یا امام بخاری تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ حدیث کون سی کہلائے گی؟ حدیث مرفوع کہلائے گی. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی کچھ اور بھی تقسیم کی گئی ہے، تو لیکن باقاعدہ کہیں بھی یہ ساری بات امام بخاری نے جو بات بیان کی ہے، جو حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے، امام مسلم نے نقل کی ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ پہنچا ہے. اگر یہ سلسلہ اوپر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ یعنی قال اللہ تعالیٰ ہو جائے تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ وہ حدیث قدسی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ وہ حدیث مرفوع ہو جائے گی. ٹھیک، اور اگر یہی سلسلہ جو حدیث کے جو جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کوئی حدیث، ان کا یہ سلسلہ جو ہے وہ کسی صحابی تک جا کے رک گیا، امام مسلم کا یا امام بخاری کا، کہ انہوں نے کسی صحابی نے کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا. ٹھیک ہے، یا کسی صحابی نے اپنی بات بیان کی کہ میں نے ایسا 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 کیا. ٹھیک، تو وہ حدیث کون سی ہوگی؟ وہ حدیث موقوف کہلائے گی. ٹھیک، تو اس طریقے سے احادیث کو جو ہے وہ کی تقسیم کی گئی ہے. تو حدیث قدسی کون سی ہوئی؟ جو کہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہو. حدیث مرفوع ہوئی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو. حدیث موقوف کون سی ہوئی؟ جو کہ کسی صحابی سے منسوب ہو. کلیئر؟ حدیث مقطوع کون سی ہوئی؟ حدیث مقطوع جو تابعی یا بعد کے لوگوں سے منسوب ہو. جو بھی آپ کو فوٹو شیئر کیا تھا اس میں جو تابعی کا نام آ رہا تھا، وہاں تک جا کے حدیث کا سلسلہ رک جائے اور وہ تابعی ڈائریکٹ بیان کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ہوگا؟ وہ حدیث مقطوع کہلائے گی. ٹھیک ہے، یعنی چین آف نریٹر جو ہے وہ کہاں بریک ہو گئی؟ تابعی پہ جا کے بریک ہو جاتی ہے تو وہ مقطوع ہو جائے گی، اور اگر صحابی پہ بریک ہوتی ہے وہ موقوف ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے پوری چین تو وہ مرفوع ہو جائے گی، اور اگر اللہ تک پہنچ جائے گی تو وہ قدسی کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو حدیث کی عام طور سے اس اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، اور حدیث کون سی قبول ہوگی کون سی قبول نہیں ہوگی اس اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں. اتنی بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، حدیث کون سی قبول ہوگی کون سی نہیں قبول ہوگی، اس اعتبار کو یا اس کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا اس کو سمجھانے کے لیے بھی حدیث کی تقسیم کر دی گئی ہے. دیکھیے، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس کو سمجھتے نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں، شکوہ رہتا ہے کہ ہم تک دین ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی. علم بہت ہے لیکن ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا علم ہے، جس پر ہمارے اسلاف نے اتنا کام کیا ہے کہ یورپ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور حیرت کرتے ہیں کہ ایسا کام آج تک نہ دنیا میں ہوا ہے اور نہ ہی کبھی اس طرح کا کام ہونے کی امید ہے. ٹھیک، لیکن ہم نے اپنے اسلاف کی ان کاوشوں کو نظر انداز کر دیا، ان سے ہم نے جو ہے وہ ان کو کنارے ڈال دیا اور ان کے اوپر اتنی توجہ نہیں کی جتنا کہ ہم نے اور دوسرے علوم کی طرف توجہ کی ہے. لہٰذا ضرورت آج بھی موقع ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور جتنے لمحے اللہ نے ہمیں دیے ہیں زندگی کے، اس میں ہم اپنا ارادہ پختہ کریں کہ ہم اس علم میں بھی اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے اس میں گہرائی اور پیدا کرنے کی طرف متوجہ کرائیں گے، اور اس علم کا بھی اس علم میں بھی کامیابی کے ان کے خواب دیکھیں گے، جس طرح ہم ان کو علوم کے سلسلے میں
دنیاوی علوم کے سلسلے میں ہم ان کے خواب دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اس جو دین کی اساس ہے قرآن و حدیث، اس کے علوم کے سلسلے میں بھی ہم انشاءاللہ خواب دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حدیث مقبول اور حدیث غیر مقبول. حدیث مقبول آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ قابل قبول ہو. ٹھیک ہے. حدیث مقبول کون سی ہوگی؟ وہ حدیث جو کہ قابل قبول ہو، اور حدیث غیر مقبول جو کہ قابل قبول نہ ہو. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون سی حدیث قابل قبول ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہم شارٹ میں کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے، مختصر اس کو کریں گے کہ حدیث مقبول کون سی ہوتی ہے. مقبول کی دو قسمیں ہیں. حدیث مقبول کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح اور دوسری ہے حسن. ٹھیک ہے. تو صحیح یعنی کون سی حدیث صحیح ہوگی؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں صحیح مسلم، صحیح بخاری. ٹھیک ہے. امام بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہیں اس کو صحیح کہا جاتا ہے. تو جو کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کی 5 شرطیں ہوتی ہیں. سند متصل ہو، یہ تھوڑا تفصیل سے پڑھنے کا ہے اور سمجھنے کا ہے. سند متصل ہو یعنی جو چین آف دی نیریٹرز ہے وہ کہیں بھی بریک نہ ہو، اور خاص طور سے جیسے کہ جس سے سنی ہو تو اس نے باقاعدہ سنی ہو. ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور سے سنی سنائی بات کو نقل کر دیا، بلکہ اس کی تحقیق کی جاتی تھی کہ یہاں تک کہ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر سے کسی تابعی نے حدیث نقل کی. اب دیکھا جاتا تھا کہ یہ جو تابعی بات بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن عمر کے تھرو، تو آیا یہ اس زمانے میں تھے بھی کہ نہیں، ان کی تاریخ پیدائش تاریخ وفات کیا ہے، اور ان کا کن لوگوں سے ملنا جلنا رہا ہے، یہ کیسے تھے اور کیسے نہیں تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھی جاتی تھی، اور اس کی باقاعدہ اور بہت سے تقسیم کی گئی ہے، یعنی اس کے بہت سے قسمیں ہیں جس کو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو صحیح حدیث کی لیکن بنیادی طور پر اتنی بات آپ سمجھ لیجیے کہ حدیث یا تو صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے. صحیح حدیث میں 5 شرطیں ہونا ضروری ہیں. سند متصل ہو، راوی عادل ہو یعنی انصاف کرنے والا ہو، ضابط ہو، ضابط کا مطلب مختصراً بتاتے ہیں کہ یعنی اس کا حافظہ بہت مضبوط ہو. حدیث شاذ نہ ہو، شاذ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حدیث نہ ہو کہ جو کسی اور نے بیان ہی نہ کی ہو، اور پھر یہ کہ ایسی حدیث ہو کہ جس کا قرآن اور حدیث سے قرآن سے اور اللہ کے وسلم کی باتوں سے میل نہیں کھاتی ہو. ٹھیک ہے. علت سے خالی نہ ہو یعنی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہو. علت بیان کی جاتی ہے، علت بھی حدیث کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے. ٹھیک. حسن حدیث وہ کی 4 شرائط ہیں، یعنی 5 تو صحیح کی ہیں، 4 شرائط حسن حدیث کی ہیں. سند متصل ہو، راوی عادل ہو، شاذ نہ ہو اور علت سے خالی نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو صحیح حدیث ہے ہم نے آپ کو یہ صرف اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ ایک چیز آپ کے نظروں سے گزر جائے. ٹھیک ہے. صرف نظروں سے گزر جائے اور آپ کی مطلب اس چیز سے شناسا ہو جائیں، اس چیز کو جان جائیں کہ ہاں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں. یہ حدیث کے آخر میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے تو کیوں لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی آپ کم از کم تھوڑا دلچسپی سے اس کو سنیے گا ضرور. ٹھیک ہے. حدیث صحیح کی بھی کچھ قسمیں ہیں اور حدیث صحیح کے 4 درجے ہیں. پہلی درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ وہ ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، یعنی ایک حدیث جسے بخاری نے بھی روایت کیا ہو اور مسلم نے بھی روایت کیا ہو. ٹھیک. اور دوسرا درجہ یہ ہے جسے صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو. تیسرا درجہ یہ ہے جسے صرف امام مسلم نے روایت کیا. ٹھیک. چوتھا درجہ یہ ہے کہ جسے کسی دوسرے محدث نے بخاری اور مسلم کی شرطوں پر روایت کیا ہو. یہ میں نے امام بخاری اور محدث نے، محدث سمجھتے ہیں نا حدیث بیان کرنے والا، اور محدث بھی ایسے ہی نہیں بن جاتے جیسے میں کہوں کہ میں محدث نہیں، بلکہ جس نے باقاعدہ کسی سے حدیث سیکھی ہو اور اس سے حدیث محفوظ کی ہو اور اس سے حدیث بیان کرنے کا پرمٹ لیا ہو، اجازت نامہ اس کو موصول ہوا ہو، تب وہ حدیثیں جو ہیں وہ بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے، تب وہ محدث کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب جسے کسی دوسرے محدث نے بخاری اور مسلم کی شرائط پر روایت کیا ہو، روایت مطلب نریٹ کیا ہو، بیان کیا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کا درجہ یہ ہے جسے کسی دوسرے محدث نے صرف بخاری کی شرط پہ روایت کیا ہو. اور چھٹا درجہ یہ ہے جسے کسی دوسرے محدث نے صرف مسلم کی شرط پہ روایت کیا ہو. اور
اس کا 7واں درجہ یہ ہے ابن خزیمہ اور ابن حبان کے نزدیک صحیح ہو لیکن بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری نہ اترتی ہو. تو اس کے 4 درجے ہیں، 4 اس کے اسٹیٹس ہیں، اور اس اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہوگی. یعنی حدیث ایسا نہیں ہے کہ صرف بخاری کے اندر ہی صحیح حدیث ہیں، صرف مسلم کے اندر ہی صحیح حدیث ہیں، بلکہ ان لوگوں نے بھی کچھ اور لوگوں نے بھی محدثین نے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ بھی صحیح حدیثوں کے درجے تک پہنچتی ہیں. لیکن انہوں نے امام بخاری امام مسلم نے اپنی کچھ زیادہ شرطیں رکھی ہیں، زیادہ احتیاط مد نظر رکھی ہے اپنی کتابوں کو لکھنے میں، حدیثوں کو جمع کرنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرنے میں، اس لیے ان کا درجہ جو ہے بلند ہے ان لوگوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کے درجے ہیں. اب دوسری چیز، ایک اور چیز جو ہم نے پڑھی تھی حدیث کی قسم، وہ یہ تھی کہ حدیث کی دوسری قسم کیا ہے؟ غیر مقبول. ٹھیک، غیر مقبول، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے آج کل. غیر مقبول حدیث کی قسم ہے ضعیف. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث پہچاننے کے نام، اس کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث کی کچھ قسمیں ہیں. ایک ہے معطل، معلق، منقطع، مرسل، موضوع، متروک، شاذ اور منکر. اس کی الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں، ان سب کی الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں. اس میں مختصر ہم اس کا بتا دیتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو پہچاننے کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتی ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایسی بات کہی جائے جس کا حکم جو کہ قرآن سے ٹکراتی ہو. ٹھیک ہے، اور یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، اقوال سے کسی بھی طرح سے ٹکرانے والی حدیث جو ہیں وہ حدیث ضعیف کہلائے گی. اور یا پھر ایسی بات ہو جو دین کے مزاج کے خلاف ہو، یعنی دین ایک مزاج بناتا ہے اور یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل جو حدیثیں ہیں وہ بالکل الگ روایت بیان کرتی ہیں، الگ بات بیان کرتی ہیں، اور کوئی قرینہ نہیں ہو، کوئی گواہی نہیں ہو جو کہ اس بات کی دلیل ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا، اور جو روایت ہوتی ہے وہ بہت ہی گھٹیا ہوتی ہے اور بہت ہی مطلب پہلے درجے کی روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. ایسی ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جھوٹی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی امید نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں بیان کر سکیں گے. خاص طور سے حضرت علی کے سلسلے میں بھی بہت سی ایسی روایات من گھڑت بیان کی گئی ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی ولی ہوتا یا کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتے، اور آپ نے اپنا کپڑا ان پر ڈالا. اس طریقے کی روایات حضرت علی کے سلسلے میں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں جو کہ موضوع من گھڑت روایات ہیں اور بالکل ضعیف ہیں، اور جسے بالکل عقل تسلیم نہیں کرتی ہے. اچھا، موضوع حدیث ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جن میں ساری ایسی باتیں کا ذکر موجود ہوتا ہے جو عقل سے بالکل دور ہو. اسی طرح جیسے کہ ایک روایت آتی ہے، موضوع بیان کی جاتی ہے کہ مومن میٹھا ہوتا ہے، مٹھاس پسند کرتا ہے، یعنی مومن کو جو ہے مٹھاس پسند ہوتی ہے. یا ایسا ہے کہ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حدیث دلیے کہکشاں جو آسمان پر نظر آتی ہے اس اژدہے کی رگ ہے جو زیر عرش یعنی عرش کے نیچے پایا جاتا ہے. تو اس طرح کی روایات یہ ساری من گڑت ہیں، اور یہ جیسے ایسے ہی ہے جیسے کہ پرانے لوگوں کی کہاوتیں اور نفسانی خواہشات اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اس طریقے کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں. یہ ساری روایتیں جو ہیں یہ موضوع ہیں. اور یہ جیسے یہ روایت ہے کہ دنیا کی عمر کی حدیث کہ دنیا 7,000 سال پرانی ہے اور 7,000 سال تک جائے گی، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے. اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے کہ قیامت ایسی ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. اور یا یہ حدیث آپ جس کو سن سکتے ہیں
کہ جو احمد اور محمد نام رکھنے والوں کے بارے میں ہے کہ جس نے احمد اور محمد نام رکھے ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ حدیث بھی جو ہے موضوع ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے. اور اسی طریقے سے جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر صحابہ کے مجمع میں جبکہ صحابہ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے حضرت علی کو ان کے درمیان کھڑا کیا تاکہ سبھی لوگ حضرت علی کو دیکھ لیں. آپ نے فرمایا یہ میرے وصی اور میرے بھائی ہیں, میرے بعد خلیفہ ہوں گے, اس لیے ان کا سننا, ان کی اطاعت کرنا. اور تو سارے صحابہ نے اس کو چھپایا اور جھوٹ بولا اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لیا. یہ سب جو ہے یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ موضوع ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں یہ نقل کی گئی ہیں, بیان کی گئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کے درجات بلند کرے ہمارے اسلاف کا کہ انہوں نے ان حدیثوں کو چھاٹا, ان کو الگ کتابیں اس میں درج کیا اور انہیں جو ہے باقاعدہ اس کا علم جو ہے وہ بنایا اور اس کی باقاعدہ علم اور اس کی جو ہے وہ گروپنگ کی, اس کی کلاسیفیکیشن کی تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ ہم صحیح اور ضعیف حدیثوں کو سمجھ سکیں. اور لیکن یہ ہماری اپنی محرومی ہے کہ ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے. ایک اور حدیث جس میں ایسی حدیث ہے جس میں لمبے لمبے ثواب اور بڑی بڑی نعمتوں اور بدلے کا انعام کا ذکر ہو, مثلا یہ حدیث جس نے لا الہ الا اللہ کہا, اس کلمے کی برکت سے خدا ایک پرندہ جس کے 70,000 زبانیں ہوں گی پیدا فرمائے گا اور ہر زبان 70,000 زبانوں میں سے اس کے لیے استغفار کرے گی. اور یا جیسے جس کسی نے یہ عمل کیا یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا, خدا اسے جنت میں 70 شہر دیں گے اور ہر شہر میں 70,000 محل ہوں گے اور ہر محل میں 70,000 حوریں ہوں گی. یہ سب موضوع اور جھوٹی حدیثیں ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں. یہ من گھڑت حدیثیں, موضوع حدیثیں جو من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں جس کا دین سے تعلق نہیں. تو کیونکہ یہ دین جو ہے آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ یہ عملی دین ہے, یہ عمل کی طرف ابھارتا ہے, یہ پریکٹیکلی دین ہے. یہ کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں تھوڑا سا آپ نے چلا لگا لیا اور جو ہے اس کو بڑے بڑے ثواب حاصل ہو گئے لیکن اپنی جان کی, اپنی مال کی ہم قربانی نہ دیں. تو یہ دین وہ دین نہیں ہے, بلکہ اس میں ہماری جان, ہمارا وقت, ہماری صلاحیتیں, ہمارا مال, ہماری لیاقتیں, ہماری قابلیتیں سب لگیں گے تب ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی سے جو ہے کچھ تب بھی ہم اللہ کی رحمت سے ہی امیدوار ہو سکتے ہیں کہ اللہ اگر اپنی رحمت فرمائے گا تو اس کو قبول کرے گا, اور وہ اس کو قبول کرے گا تو جو ہے ہم کچھ امید کر سکتے ہیں. ورنہ کچھ صحابہ کرام جن کو کہ دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دی گئی تھیں ان کا یہ حال تھا, حضرت ابوبکر کا, حضرت عمر کا, جو عشرہ مبشرہ ہیں کہ وہ خود ان کی داڑیاں روتے روتے تر ہو جاتی تھیں صرف اس وجہ سے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. لیکن یہ ہماری ہی کم نصیبی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو کم نصیب بنا رکھا ہے کہ ہماری تو آنکھیں کی پلکیں بھی نہیں گیلی ہوتی ہیں اللہ سے خشیت کے مارے اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے, بلکہ ہم بہت ہی سپاٹ انداز میں ساری باتیں سنتے ہیں, اللہ کی آیتیں سنتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے, اس کو بغیر عقل کا استعمال کرے, بغیر اس کی تحقیق کرے ہم بہت آسانی سے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو ہمیں اب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی بات کو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اس کو آگے بڑھاتے وقت, اس کو فارورڈ کرتے وقت ہم اس کی تحقیق کر لیں. یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہے. دوسری بات ہمیں یہ بھی ذہن نشین کرنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ پورے موثوق ذرائع سے ہمارے پاس موجود ہیں, پورا مستند ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں. ضرورت اس بات کی کہ مسلم کو حاصل کرے. حدیث کے اعتبار حدیث کا ہمیں انکار نہیں کرنا ہے بالکل بھی, کیونکہ یاد رکھیے حدیث کا اگر ہم نے انکار کر دیا تو دین کی پوری عمارت کو ڈھا دیا. حدیث کے بغیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. صرف قرآن کو فالو کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا یہ گویا کہ دین کو اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ خود دین کے ایک حصے کو ڈھا دینا ہے. اس لیے ہمیں بہت ہی اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے, اپنے عقیدے کو سنبھال کر رکھنا ہے, اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے اس محبت کو ہمیں زندہ رکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے, آپ کے بتائے ہوئے علم کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین
اور اس سلسلے میں جو بھی کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ وعلیکم السلام. جی یہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیجیے ضعیف حدیث میں جو یہ ہے نا فرسٹ 3 ڈیفینیشن کیا ہے یہ لکھا ہوا یہ نہیں آئی. اچھا یہ میں نے اچھا. دیکھا. یہ ضعیف حدیث میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے حدیث معلق. حدیث معلق، معلق کسے کہتے ہیں جو کہ لٹکی ہوئی ہو، یعنی جس کی ابتدا سے جو ہے راوی منقطع ہو. اور دوسری حدیث ہے حدیث منقطع، اور تیسری حدیث ہے حدیث مرسل. چوتھی معطل. اگر آپ چاہیں گے اور بتا دیں گے پوری تفصیل سے. اور پانچویں ہے اس کے قسم موضوع. چھٹی ہے متروک. ساتویں ہے شاذ، اور آٹھویں ہے منکر. معطل میننگ کیا ہوتا ہے؟ معطل جس کو کہ معطل کر دیا گیا ہو، یعنی کاٹ دیا گیا ہو. اس کو ہم اس طرح سمجھاتے ہیں، دیکھیے اس میں دکھ نہیں رہا ہے مجھے. میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نیکسٹ کلاس میں اس کی پوری ڈیفینیشنز آپ کو سمجھا دوں گی. میں نے امیج لے کے رکھی تھی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ساری ڈیفینیشنز بتا دوں گی. ٹھیک، تو کلاس اینڈ کرتے ہیں. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی السلام علیکم ورحمۃ